آہنی سلاخوں کے پیچھے کھڑے وجود کو میں بے یقین نگاہوں سے تکے گئی۔ سرخ آنکھیں، بکھرے بال، بلا شبہ وہ قابل رحم حالت میں تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات کیسے شروع کی جائے۔ آہنی سلاخوں پر میری مضبوط گرفت تھی۔ خشک لبوں کو تر کرتے ہوئے بالآخر میں نے من میں مچلتے سوال کو اس کے خالی دامن میں ڈال دیا۔ ظاہرہ، کیا یہ سچ ہے کہ تم نے اپنے شوہر کا قتل کیا ہے؟ جواب میں بخوبی جانتی تھی، پر مجھے تو ظاہرہ کے منہ سے سننا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے قطعی اجنبی نہیں تھے۔ ظاہرہ میری پڑوسن تو تھی ہی، ساتھ میں وہ میری بہت اچھی دوست بھی رہ چکی تھی۔ ہاں، میں نے اسے مار ڈالا، اپنی انہی ہاتھوں سے اسے ختم کر ڈالا۔ کبھی ان ہاتھوں پر اس کے نام کی حنا لگائی تھی، آج انہی ہاتھوں کو اس کے لہو سے رنگ لیا۔ نگاہیں اپنے ہاتھوں پر مرکوز کیے اس نے سادگی سے ایک بار پھر اعتراف جرم کیا۔ مگر ظاہرہ، کیوں؟ کیا وجہ تھی آخر؟ جہاں تک میں جانتی ہوں تو تم دونوں کے درمیان تو بہت محبت تھی، پھر یک لخت یہ حادثہ کیوں کر پیش آیا؟ میں نے الجھن آمیز انداز میں مزید استفسار کیا۔ میں اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو بخوبی جانچ رہی تھی۔ چہرے پر ندامت کے سائے لہرا رہے تھے تو کبھی خوف کے، مگر خوف پر ندامت غالب تھی۔ محبت؟ اس محبت ہی نے تو مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے۔ یہ محبت ہی میری بربادی کا سبب بنی۔ ظاہرہ نے دھیرے دھیرے کہنا شروع کیا۔ لفظوں میں اداسی، بے چارگی، پشیمانی سبھی کچھ پنہا تھا۔ وقار علی میرے بیٹے حمزہ کو ٹیوشن پڑھانے آیا کرتا تھا۔ فریدہ، وہ بالکل میرے کنوارے خوابوں کے جیسا تھا۔ انتہائی خوبصورت لب و لہجہ، سحر طاری کر دینے والی شخصیت تھی اس کی۔ جب وہ بولتا تھا تو اس کی دل نشی آواز پر میری بےتاب دھڑکنیں رقص کیا کرتی تھی۔ میرا من مچل اٹھتا تھا۔ حسین مرد سے حسین سیرت والا مرد قابل ترجیح ہے، یہ بات میں فراموش کر گئی۔ میرے شوہر مجھ پر بہت اعتبار کرتے تھے۔ شک تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو میرے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ حمزہ کی آڑ میں بھی وقار علی سے مضمون محبت کا درس لینے لگی۔ دھڑکنوں میں چھپے پیاسے خواب انگڑائی لے کر بیدار ہو گئے اور تعبیر کی جستجو کرنے لگے۔ اب وقار علی سے جدا ہونا مجھے قطعی منظور نہیں تھا۔ یوں میں نے اپنے محبوب سے بات کرنے کی ٹھانی۔ وہاں بھی یہی صورتحال نکلی۔ میں عقل کی اندھی اس ہوس کو محبت سمجھ بیٹھی اور اپنی پامالی کا خود سبب بنی۔ میری ممتا بھی اس کھیل میں ہار گئی۔ میرا معصوم بچہ مجھ سے بچھڑ گیا۔ ظاہرہ کا ہر لفظ اشکوں کی فوار میں بھیگا ہوا تھا، کروٹیں لے رہا تھا اس کے لہجے میں۔ اور جب میرے شوہر پر میری حقیقت آشکار ہوئی تو بجائے ندامت کے دریا میں ڈوب مرنے کے میں نے اسے مار ڈالا، اور پھر وقار علی مجھے محبت کے نام پر لوٹ کر گمنام ہو گیا، جیسے اس کائنات میں وہ آیا ہی نہ ہو۔ عورت اگر محبوب سے بے وفائی کرتی ہے تو عورت ہی رہتی ہے، لیکن جب وہ اپنے شوہر سے بے وفائی کرتی ہے تو وہ ایک گالی بن جاتی ہے۔ آج میں ایک گالی بن گئی۔ اپنا وجود مجھے غلاظت کا ڈھیر لگا کرتا ہے۔ مرنا چاہتی ہوں پر موت نہیں آتی۔ دردناک آواز میں بولتی ظاہرہ مجھے بھی رلا گئی تھی۔ جذبات کی رو میں بہہ کر میں تا عمر کے لیے پاتال میں گر گئی۔ میرا ضمیر میری روح پر آگ کے کوڑے برساتا ہے، میری روح جھلس جاتی ہے، ہر سانس سلگتی ہے پر موت نہیں آتی۔ فریدہ، حمزہ کو مجھ سے ملانے گیا، بس ایک بار مجھ پر یہ احسان کر دو۔ میرے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے وہ گڑگڑا رہی تھی، بلک رہی تھی۔ اب میں اسے کیسے بتاتی کہ حمزہ شہر خاموشاں میں جا سویا تھا۔ اس نے ظاہرہ کو اپنی معصوم نگاہوں سے اپنے باپ کو قتل کرتے دیکھا تھا۔ 5 سال کا بچہ قتل ہوتے دیکھے گا وہ کہاں بچے گا؟ قتل بھی ماں کے ہاتھوں، وہ بھی باپ کا۔ ظاہرہ نے مجھ سے التجا کی تھی کہ فریدہ، تم میری کہانی ضرور لکھنا، شاید کوئی عبرت حاصل کر سکے، شاید کوئی بہکنے سے بچ جائے، میرا انجام جان کر شاید کوئی محبت کے فریب میں نہ آئے۔ جو ذلت میرے دامن میں آ سمائی ہے، خدا نہ کرے وہ کسی اور کا مقدر بنے۔ میں دل کی گہرائیوں سے آمین کہتے ہوئے بھاگنے کے انداز میں جیل سے نکل آئی۔ ظاہرہ کی بلکتی صدائیں جیل کی در و دیوار سے ٹکرانے لگی تھی۔ ظاہرہ کی آنکھوں سے بہتے پشیمانی کے اشک اب کس کام کے تھے؟ یہی سوچتے ہوئے میں نے گھر تک کا سفر طے کیا۔